اب میں درخواست کروں گا جناب رضا عباس زیدی صاحب سے سلام پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے مہمان ہیں، تشریف لائے ہیں پاکستان سے، بہت اچھے سوز خواہ ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں۔ میری درخواست ہے جناب رضا عباس زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام سلام علیکم یا علی مدد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، بڑی محبت کے ساتھ یہاں مجھے داخل اسناد ہونے کے لیے بلایا گیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہوں تمامی احباب کا۔ سلام کی چند اشعار آپ کی مومنین کی سماعتوں کی نظر۔ ہر سال جب آئے محرم کی چاند رات، ہر سال جب آئے محرم کی چاند رات، پیغام غم سنائے محرم کی چاند رات، دیکھو صدائے گریائے زہرا ہوئی بلند، دیکھو صدائے گریائے زہرا ہوئی بلند، ارے ایک حشر سا اٹھائے محرم کی چاند رات، ارے یا رب غم حسین سے فرصت ملے نا کبھی، اے کاش روز آئے محرم کی چاند رات، شیعوں تمہیں جگائے محرم کی چاند رات، ابھی دل بطول پہ چلتی ہے برچھیاں، جس وقت یاد آئے محرم کی چاند رات، دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا کب آؤ گے، اور لے جاؤ گے ہمیں کہ یہیں چھوڑ جاؤ گے، ارے بیمار کی خبر بھی کسی سے منگاؤ گے، ارے یا پیار میں سکینہ کے ہم کو بھلاؤ گے، ارے بچپن بھی تب بھی اور یہ غضب کی جدائی بھی، ارے ماں باپ بھی بچھڑتے ہیں، بہنیں بھی بھائی بھی،
ارے مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، ارے جانے لگے شبیر تو کہنے لگی سغرا، مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، وعدہ ہے کہ زحمت نہ سفر میں کوئی دوں گی، میں بالوں سے سایہ علی اصغر پہ کروں گی، ارے میں بالوں سے سایہ علی اصغر پہ کروں گی، ارے رہنے نہیں دوں گی میں تمہیں راہ میں پیاسا، مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، اور اکبر کی زیارت پہ کیے جاؤں گی ہر دم، دیدار ہے اکبر کا میرے زخموں کا مرہم، ارے مرنے سے بچا لو مجھے، چھوڑو نہیں تنہا، مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، فرمانے لگے بیٹی سے یوں حضرت شبیر، ارے سغرا ہمیں مقتل میں لیے جاتی ہے تقدیر، ارے یہ کہہ کے صدائے نہ دو پھٹتا ہے کلیجہ، مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، پھر سورہ یاسین کو پڑھنے لگے مولا، بیٹی کو دعا دے کے پکارے شہ والا، ارے ہو جائے شفا خیر سے تب خط میں یہ لکھنا، مجھے لے چلو بابا، مجھے لے چلو بابا، محمد والے محمد صلی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے چاند رات ہے اور کل پہلی ہے محرم کی، اس حساب سے منگل 4 نومبر کو عاشورہ ہوگا۔ یہاں مجالس کا جو پروگرام ساڑھے 6 بجے یہاں خواتین کی مجلس ہوتی ہے، جس سے محترمہ فرحانہ شکیل صاحبہ خطاب فرماتی ہیں، جس کے بعد 7:30 بجے انگریزی میں مجلس۔ خواتین کی مجلس کا وقت 6:15 بجے ہے، جس سے محترمہ فرحانہ شکیل صاحبہ خطاب فرمائیں گی اور مسلسل وہ مجالس پڑھیں گی یہاں پر عاشور تک، جس کے بعد 7:30 بجے انگریزی کی مجلس۔ اس مجلس سے جناب حیدر بحرالعلوم صاحب خطاب فرمائیں گے، جس کے بعد یہاں پر اردو کی مجلس ہوگی 9 بجے، جس سے مولانا ضمیر حسن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کرا دوں، پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر پرانے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہندوستان سے ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے جناب مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اب غالباً وہ ضعیفی کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے ہیں یہاں پر، اس لیے اب مولانا سے ہم سنیں گے کہ یہ تشریف لائیں وہاں سے، ہندوستان سے۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔
عباد اللہ المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد وقد قال مولانا الغريب إمام الحسين عليه الصلاة والسلام إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني صلوات محمد وآل محمد چاند رات ہے جیسا کہ بھی اعلان ہوا اور ظاہر ہے کہ ایام عزا کا استقبال بھی اسی عنوان سے ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہم سب بہرحال دعائے بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں میں نے بعنوان مقدمہ مولا کے قول کو عنوان سخن قرار دیا ہے، لیکن انشاءاللہ المستعان کل سے ہماری گفتگو موضوع سے متعلق رہے گی اور موضوع حسین اور اسلام یہ عنوان رہے گا انشاءاللہ، اگرچہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آج میں اس موضوع پہ نہیں بولوں گا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ بتوفیق الہی بتوفیق امام زمان جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں اپنی کوشش پر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حسین اور اسلام یہ دو لفظیں ہیں یا ایک حقیقت ہے جس کا دو عنوان ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے اور یہ سمجھنا ہے، میں نے اس وقت امام کے جس قول کو عنوان سخن قرار دیا یہ بہت ہی مشہور و معروف فقرہ ہے اور یہیں سے پورا موضوع کا حق ادا بھی ہو جاتا ہے، جہاں خود مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر محمد کا دین، اگر میرے نانا کا دین استوار نہیں ہو سکتا، سالم سلامت نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ میں اس راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو فیا سیوف خذینی، یہ تلوارو آؤ اور مجھے لے لو، مجھے اپنا نشانہ بنا لو۔ یہ مولا کا خود کہنا، یہ خود دلیل ہے کہ ذات حسین اس کائنات میں اسلام کی بقا کا عنوان ہے۔ اگر مولا حسین نہ ہو تو اسلام کی بقا کا کوئی عنوان بظاہر ہمارے سامنے نظر نہیں آتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ بچپن سے ہی امام حسین کا تعلق ہم جس طریقے سے اسلام سے دیکھ رہے ہیں وہ عجیب سا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، سرکار ختمی مرتبہ جتنی بھی تبلیغات کرنے آئے ہیں، اسلام کی اہم چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات و آداب بے زندگی، یہ ساری چیزیں۔
لیکن آپ سب سے اہم ترین جز اسلام کا جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا سب سے اہم ترین جز ہے نماز، ہے نا سب سے اہم ترین جز؟ اور جب سب سے اہم ترین جز ہے نماز، تو نماز کا حسین سے تعلق کیا ہے؟ یہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مجمع کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ذمہ دار پیغمبر، وہ جس کے زبان کے اوپر اس تالا لگا ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے، میرا نبی کچھ سوچتا ہی نہیں جب تک کہ پروردگار کی مشیت نہ ہو جائے، میرا نبی کچھ کرتا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس کی گفتار کے اوپر پہرا لگا ہو، جس کی رفتار پہ پہرا لگا ہو، جس کے اقوال پہ پہرا لگا ہو، جس کے اعمال پہ پہرا لگا ہو، اس نبی سے آپ پوچھئے کہ آیا خطبہ دینا یہ اسلام کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ آواز دیں گے بے شک میں آیا ہی اسی لیے ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہوں۔ تو مولا جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ دیجئے، یہ درمیان میں حسین کو گرتا ہوا دیکھ کر خطبہ توڑ کے بڑھ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ سرکار آپ مجھے بتائیے ضرورت کیا ہے؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اسلام کا ایک اہم کام ہے، آپ انجام دے رہے ہیں، تبلیغ ایک اہم جز ہے، آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، یہ آپ کیا ضروری ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے مولا حسین کو اٹھا کے لے کے آئیں، اور اٹھانے کے بعد پھر ممبر پہ آئیں، اور ممبر پہ آنے کے بعد اب جو خطبہ کا سلسلہ چل رہا تھا، جو بیان چل رہا تھا، اس بیان کو موقوف کر کے آپ کہیے ھذا حسین الفارق۔ آپ ذرا غور کیجئے ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم سے سوال کیے، وہ آواز دیں گے اگر حسین کو ہی نہیں پہچانا تو اسلام کو کیا پہچانو گے؟ میں اسی لیے تو بتا رہا ہوں جو حسین کو پہچان لے گا وہی مسلمان ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اس لیے کہ اسلام اور حسین اسی طریقے سے مختلف پیغامات ہیں کہ جو آپ کے پیش نظر ہیں، میں انشاءاللہ گفتگو اس کے اوپر عرض کرتا رہوں گا۔ صرف اس وقت مجھے میں نے کہا بعنوان نمونہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا تھا کہ جو دو نام ہیں، ایک حسین اور ایک اسلام، یہ دو ہمارے سامنے نام ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ایک ہی ہے کہ جس کو ہمارے اس کائنات کے درمیان پیش کیا گیا۔ اگر حسین کہہ دو تو اسلام ہے، اسلام کہہ دو تو حسین ہے۔ یہ الگ بات ہے، کائنات سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، حسین کس چیز کا نام ہے، لہذا بٹوارہ کر دیا۔ لیکن کائنات سے پوچھ لیے، پوری کائنات میں سچا اسلام وہی ملے گا جہاں حسین پایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اس لیے کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اگر اس تک ہم پہنچ گئے، اسلام عنوان کس چیز کا ہے، اگر اس تک ہم پہنچ گئے تو ہم نے حقیقت میں سمجھ لیا ہے کہ کیا ہمارے پاس ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ سوال کیے گا مولا علی سے، مولا علی آپ بتائیے اسلام کس کا نام ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم۔ اسلام نام ہے اپنے کو خدا کے حوالے کر دینے کا، خود سپردگی کا نام اسلام ہے، اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے۔ بتاؤ کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی ہے کہ جس کو مکمل کہا جا سکے کہ وہ اللہ کے حوالے ہے؟ ایک ہی ہستی ملتی ہے جسے خود پروردگار کہہ رہا ہو کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف۔ آپ ذرا غور کیے، یہ خطاب کر کے پروردگار نے بتا دیا جہاں حسین ہے وہی اسلام ہے، جہاں اسلام ہے وہی حسین ہے۔ اور اب یہیں سے مجھے کہنے دیے اگر اسلام نام ہے خود سپردگی کا، یعنی اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو اللہ کے حوالے اپنے کو کر دے گا وہ ظلم نہیں کرے گا، دہشت نہیں کرے گا، بربریت نہیں کرے گا، وہ اس کے اندر عدالت پائی جائے گی، انصاف پایا جائے گا، انسانیت پائی جائے گی، ہیومن رائٹس کے اوپر اس کا پورا تسلط ہوگا۔ تو کائنات کے اندر سوائے حسینیوں کے کوئی بتاؤ کہ جس کے یہاں ہم پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے، جس کے یہاں چین پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے، جس کے یہاں سلامتی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ جہاں حسین نہیں ہے وہاں اسلام بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، لیکن جہاں حسین ہے وہاں دہشت گردی نہیں، اسلام ہی اسلام ہے، امن ہی امن ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ہر کائنات کے اندر اگر انسان دیکھنا چاہے حقیقت میں
تو آئے اور آ کر کے دیکھے کہ اسلام کہاں ہے. اسلام صرف اور صرف حسین کے ساتھ وابستہ ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر تو خواجہ معین الدین چشتی نے جو جملہ کہا وہ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا. انہوں نے جو جملہ کہا دین از حسین دی پناہ حسین, یہ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا. دین از حسین دی پناہ حسین, بہت بڑی بات کہی ہے کہ حسین ہی دین ہے اور حسین ہی محافظ دین بھی ہے. ہمارے دونوں جملے ہیں, دین از حسین و دی پناہ حسین, یہ دو جملے ہیں لیکن دو جملوں میں بات جو کہہ رہے ہیں دین ہی حسین ہے. جو حسین ہے وہ دین, جو دین ہے وہ حسین, اور حسین ہی محافظ دین بھی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جہاں حسین نہ ہوگا وہاں صورت اسلام تو ہوگی, اسلام نہیں پایا جائے گا. نام تو ہوگا کہ اسلام ہے مگر اسلام نہیں پایا جائے گا. اسلام وہی ہے کہ جہاں حسین ہے. اور بات تو وہاں پر سب سے زیادہ مصیبت ہو گئی کہ جب ہم آگے بڑھے اور کہنے لگے خواجہ صاحب آپ نے کیا فرمایا, تو آگے بڑھ کے انہوں نے عجب جملہ کہہ دیا, کہنے حقہ کی بنا لا الہ حسین. اب آپ ذرا غور کیجئے, حقہ کی بنا لا الہ حسین, حسین ہی لا الہ کی بنیاد ہے. اب آپ ذرا غور کریں, اتنی بڑی بات. خواجہ صاحب کہہ گئے حسین آپ بنیاد لا الہ ہیں, ہم اور آپ کہیں تو گرفتار کر لیے جائیں گے. کہ آپ تو یہ شیعہ ہیں صاحب, ان کا تو کام ہی ہے, یہ جو چاہتے ہیں بڑھ چڑھ کے بول دیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم پر سارے اعتراض ہوتے ہیں کہ علی کے عشق میں یہ اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ غلو کی منزل تک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہماری بات نہ مانو, اب خواجہ صاحب سے پوچھ لیا جائے نا, خواجہ صاحب آپ بتائیے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حسین لا الہ کی بنیاد کا نام ہے حسین, حقہ کی بنا لا الہ حسین, بنیاد لا الہ حسین ہے. بھائی آپ ذرا غور کیجئے, بنیاد لا الہ کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے نا, اور لا الہ الا اللہ کون سا کلمہ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خود خالق کائنات نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسبی. لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے, یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ میرا قلعہ ہے. فمن قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا, دخل فی حصنی, وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. ومن دخل حصنی آمن من عذابی, اور جو میرے قلعے میں آ گیا وہ عذاب سے, میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یعنی ایک لا الہ الا اللہ کتنا معتبر کلمہ ہے. نہیں, آپ نے توجہ نہیں فرمائی, بڑی آسانی سے گفتگو سن لی ہے. لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ عذاب الہی سے امان پا گیا. اللہ اسے عذاب نہیں کر سکتا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, مگر یہ لا الہ الا اللہ کلام ہے پروردگار کا. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب یہ کلام ہے اور جس نے یہ کہہ دیا وہ امان پا گیا عذاب سے, اتنی آسانی سے ایک لا الہ الا اللہ کہہ لینا, توجہ کریں آپ, ایک لا الہ الا اللہ کہنا, اس سے اے میرے پروردگار عجیب سی بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی بات تو نے کیسے کہہ دی؟ آوازیں تم نے غور نہیں کیا میرے حبیب نے ابتدا میں کیا جملہ کہا تھا. میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا حبیب نے آتے ہی یہ جملہ کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ تفلحوا کا جو اس نے کلمہ کہا تھا, میں شرح کر رہا ہوں, کامیابی کس کا نام ہے؟ میرے عذاب سے بچ جانے کا نام کامیابی ہے. عذاب توجہ کیے, میرے عذاب سے بچ جانے کا نام کامیابی ہے. اب عذاب الہی کہاں ہے؟ عذاب الہی کہاں ہے؟ عذاب الہی جہاں پروردگار انسان کو معاقب کرے, جہاں پروردگار انسان کو سزا دے, جہاں پروردگار انسان کو گرفتار کرے, وہ کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ جہاں انسان نے دین کا کوئی مسئلہ چھوڑ دیا وہیں گرفتار بلا. جہاں دین کی کوئی بات چھوڑ دی وہیں گرفتار بلا, وہیں گرفتار عذاب. بھئی اسی لیے خواجہ نے کہا کہ یاد رکھنا حسین بنیاد لا الہ کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام میرے پاس کس طریقے سے پایا جاتا ہے. میرے یہاں دیکھو, اگر مصیبت بھی آ جائے تو
اللہ کا حکم نہیں چھوڑتے بلکہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. اللہ کا حکم نہیں چھوڑتے. جو حکم پروردگار ہے، جو طاعت پروردگار ہے، جو اللہ کے پیغامات ہیں، ان پیغامات کو نہیں چھوڑتے. یہ میرے چاہنے والوں کا کردار ہے، یہ میرے ماننے والوں کا کردار ہے کہ وہ اب یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جو اس کے اندر پنہا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خواجہ صاحب آپ نے فرمایا کہ حقاق بنائے لا الہ حسین. حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہیں. بانی کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ فاؤنڈر کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. اگر یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ حسین لے کے آتے تو آپ کہتے کہ ہاں یہ بنیاد لا الہ، بہت اچھی بات ہے. میں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی جاہل آدمی بات اگر کر رہا ہو تو آپ کہتے کہ جاہلانہ گفتگو ختم ہو گئی بات. لیکن یہ کسی جاہل کی بات نہیں ہے، اس کی بات ہے جس کی نظر قرآن پہ ہے. اس کی گفتگو ہے جس کی نظر پورے قرآن کے اوپر ہے. اس نے یوں ہی یہ بات نہیں کہہ دیا کہ بائنی بنا لا الہ حسین. میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں کہا بانی لا الہ الا اللہ؟ کہنا تم بتاؤ تم نے نبی کو کیوں کہا بانی اسلام؟ اسلام آدم لائے تھے کہ نبی لائے تھے؟ اسلام کب سے آیا بھائی؟ کہا آدم لے کے آئے تھے اسلام. تو اگر آدم اسلام لے کے آئے تھے تو فاؤنڈر آدم ہوئے نا. بنیاد گزار کون ہے؟ آدم ہے. تو کہو بانی اسلام آدم ہے. مگر ہر مسلمان یہی کہے گا نہیں بانی اسلام کون؟ آپ کسی سے بھی پوچھئے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا سب بانی اسلام میں نام کس کا لیں گے؟ سرکار ختمی مرتبت کا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں. سب انہی کا نام لیں گے کہ وہ بنیاد گزار ہے، وہ بانی ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لائے آدم تھے تو بانی انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی آدم کے بعد ایک سلسلہ اتنے نبی گزر گئے، جناب آدم سے لے کر کے سرکار ختمی مرتبہ تک اتنے نبی آئے، درمیان میں سب پیغام اسلام لے کے آئے، مگر کسی کو بانی اسلام نہیں کہا آپ نے. جب بھی کہا تو نبی کو کہا. کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ زمانے فترت کے بعد جب اسلام کا نام و نشان مٹ چکا تھا، نئے سرے سے نبی کریم نے اسلام کو زندہ کر دیا. توجہ کریں گے آپ، نبی کریم نے اسلام کو زندہ کر دیا. لہذا آپ نے کہا کہ کیونکہ اسلام کو زندگی نبی نے دی ہے لہذا بانی اسلام نبی ہیں. توجہ ہے نا میرے عزیزو. جب بات یہ ہے کہ نئے سرے سے نبی نے اسلام کو زندگی دے دی لہذا وہ بانی اسلام ہے. تو اب مجھے بتاؤ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نبی نے بنیاد تو رکھی تھی. دیکھیں توجہ کیے گا، نبی نے بنیاد تو رکھی تھی لا الہ الا اللہ کی نا. بے شک تو نبی کو کہیے بانی لا الہ الا اللہ، مگر نہیں حسین بانی لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کہا دور وہ آ گیا تھا کہ جب آنے والا یہ اعلان کر رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا خالی حکومت کے لیے. ما خبر جات ولا وحی نزل، نہ کوئی حدیث آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن کا بھی انکار، اسلام کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار. جب سب چیز کا انکار کر دیا گیا تو ایسے موقع کے اوپر ایک گھر لے کر کے اٹھا، قربانی دے کر کے جس نے لا الہ الا اللہ کو محفوظ کر لیا اسے حسین کہا جاتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر جیسے ختمی مرتبہ بانی اسلام ہے ویسے حسین بانی لا الہ الا اللہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. توجہ کریں انسان محترم. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ بھائی قرآن کی روشنی میں، بات یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مجھے دیکھنا ہے کہ واقعاً یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. شاید عرض کر چکا ہوں لیکن تکرار، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، مومنین کو یاد دہانی فائدہ پہنچاتی ہے. میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آئیے قرآن مجید میں دیکھا جائے تو قرآن مجید ایک مرتبہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. کیا خطاب کر رہا ہے؟ کہ اگر اس روح عرض کے اوپر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین بھی فاسد یا آسمان بھی فاسد، دونوں مٹ جاتے. توجہ کیجئے گا.
زمین اور آسمان دونوں مٹ جائیں گے اگر دو خدا ہو جائیں. یہ قرآن مجید نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا اس روئے عرض کے اوپر تو زمین بھی فاسد آسمان بھی فاسد، دونوں مٹ جائیں گے، دونوں میں سے کوئی بچے گا نہیں. تو اگر زمین باقی ہے اور آسمان باقی ہے تو دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. وحدت الہی کا تحفظ یہ زمین اور آسمان کی بقا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہے تو میرے عزیزو اب دوسری آیت اسی میں قرآن مجید میں کیا کہا کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لے تو کیا ہوگا کہ زمین بھی فاسد ہو جائے گی، آسمان بھی فاسد ہو جائے گا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں گے سب مٹ جائیں گے. بھئی کیا کہا قرآن نے؟ اگر حق باطل کی خواہشات کو مان لے، اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین بھی مٹ جائے گی، آسمان بھی مٹ جائے گا، جو زمین میں مخلوق ہے وہ بھی مٹ جائے گی، جو آسمانوں میں مخلوق ہے وہ بھی مٹ جائے گی. ہے نا قرآن کا یہ پیغام؟ تو جب قرآن کا یہ پیغام ہے تو ان دونوں کو ملائیے. آج زمین ہے کہ نہیں؟ آسمان ہے کہ نہیں؟ زمین میں مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ آسمان میں مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ ہیں. ہے تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ حق نے باطل کی خواہشات نہیں مانی تبھی تو باقی ہے. تو جب حق نے باطل کی خواہشات نہیں مانی تبھی تو یہ باقی ہے. تو مجھے بتاؤ وہ باطل کون ہے جو خواہش کر رہا تھا؟ وہ حق کون ہے جو انکار کر رہا تھا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد بھائی توجہ کریں آپ. وہ باطل کون ہے کہ جو خواہش کر رہا تھا؟ وہ باطل کون ہے کہ جو خواہش کر رہا تھا، اور وہ حق کون ہے کہ جو انکار کر رہا تھا؟ بھائی کائنات کے سامنے تاریخ موجود ہے. یزید نے حسین سے ہاتھ نہیں مانگا تھا، باطل تھا جو کہہ رہا تھا حق ہمارے حوالے کر دو. حسین نے انکار کر کے کائنات کے سامنے بتا دیا اگر میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں تو یاد رکھنا نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، نہ مخلوقات رہیں گی نہ آسمان کی مخلوقات رہے گی. میں انکار کر کے زمین بھی بچا رہا ہوں، آسمان بھی بچا رہا ہوں اور ساری مخلوق کو بچا رہا ہوں. میں نے کہا حسین کیا کر رہا ہو؟ کہا تم یہ سمجھ رہے ہو میں زمین و آسمان بچا رہا ہوں؟ میں زمین و آسمان بھی بچا رہا ہوں، اسے بچا کے وحدت کو بچا رہا ہوں. ایک سلام کو یہ محمد اور آج حسین یار یزید یار یزید یار نعرہ حیدری. اسی لیے تو میں نے یہ جملہ کہا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اگر محمد کا دین بچ نہیں سکتا سوائے میرے قتل کے، کہ محمد کے دین کا تحفظ میرے قتل پہ اگر موقوف ہے، صرف اس بات کے اوپر کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو محمد کا دین بچ جائے گا. تو فیا سیوف خذونی، اے تلواروں اور مجھے لے لو، اس لیے کہ مجھے اپنے وجود سے زیادہ محمد کے دین کا وجود عزیز ہے. توجہ کریں آپ، اپنے وجود سے زیادہ عزیز ہے محمد کے دین کا وجود. لہذا میں اس کائنات کے اندر انکار کر کے بیعت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، در حقیقت توحید کا تحفظ کر رہا ہوں. اور جب توحید کا تحفظ حسین نے کیا تو آپ سمجھے خواجہ معین الدین نے ان دونوں آیتوں پہ نظر رکھنے کے بعد یہ شعر لکھا حقا کے بنا لا الہ حسین. آپ سمجھیے گا یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط ایک غلو ہے، نہیں بلکہ حقیقت کی جانب اشارہ ہے. اور عزیزان محترم ایسی قربان ہو جائے آدمی، یہ ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر انسان جس قدر سر دھنے کم ہے. ایک مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی عظمت. میرا خیال یہ ہے کہ میں شاید اس مجمع کے اوپر سب سے زیادہ بلند آواز میری ہی ہے. بھائی مل جل کے اتنا بڑا مجمع ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
जो जुमला कहा कि जो हुसैन है वही इस्लाम, जो इस्लाम है वही हुसैन, यही उन्वान है हकीकत। ये दो उन्वान है, हुसैन और इस्लाम, लेकिन दर हकीकत हकीकत एक ही है। तो हमें गुफ्तगू अगर इस्लाम के मुताबिक करनी हो तो भी अब यही राज है मेरे अज़्ज़ो। कायनात में आप देख लीजिए, जितनी भी जगह हो, जितने भी मकान हो, वहां पर कोई बात होगी तो एक ही तस्करा होगा, दो चार बातें ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। लेकिन फर्श हुसैन पे जब आ जाइए, आप मुझे बताइए इसके ऊपर क्या बातें होती हैं? नबूवत की बातें इसी पे होंगी, फुरुआत इसी पे होंगे, उसूल की बातें इसी पे होंगी। ये हुसैन की मजलिस है, ये मदरसा इस्लाम है। और इसमें जो भी आता है ना, वहां ये समझ ले, जो भी आता है वो बाकायदा इस्लाम सीखने आता है, दीन सीखने आता है, मजहब सीखने आता है। यहां पर कुछ और नहीं बताया जाता, मजहब बताया जाता है, दीन बताया जाता है, इस्लाम बताया जाता है कि इस्लाम क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, हकीकतें क्या हैं, इन्हें पहचानो। ये बहुत बड़ा मदरसा है, इसे हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप जरा गौर करें ना, ऐसे माहौल में कि जहां तमद्दुन की जंग हो, कल्चर की जंग हो, फरहंग की जंग हो, जहां तहजीब और तमद्दुन की जहां लड़ाई हो रही हो, ऐसे मकाम के ऊपर अगर हमारे बच्चे आज मौजूद हैं, यहाँ हमारे नौजवान अगर मौजूद हैं यहाँ, तो ये दिन किसकी? इसी फर्श आज़ा की तो है, जिसे हमें महफूज रखा है। भाई याद रखा, एक ही दरवाजा है जिसे दरे हुसैन कहा जाता है, जहां इंसानियत महफूज है, जहां इस्लाम महफूज है, जहां दीन महफूज है, जहां मजहब महफूज है। और जब तक ये महफूज रहेगा, उस वक्त तक कायनात में सरकार खत्मी मर्तबत का नाम कोई दबा नहीं सकता, कुरान मजीद को कोई दबा नहीं सकता। अजीजान मोहतरम, ये अजीब मेरा आका हुसैन है। मेरा आका हुसैन इस कायनात के अंदर बचपने से लेकर के उस मंजिल तक के जहां कुर्बानी दे दी, पूरी जिंदगी मौला हुसैन की अगर आप देखेंगे तो मुकम्मल इस्लाम है, मुकम्मल इस्लाम। मैं एक जुमला और कहता हुआ आगे बढ़ जाओ, आप जरा गौर कीजिए। सबसे बड़ा मामला इस्लाम के लिए, बहुत से मामले हैं इस्लाम के, बहुत से ऐसे मौके आए हैं कि जहां इस्लाम पे सख्त मरहला आया। उनमें से एक मरहला और था कि जहां नबी समझा रहे हैं, बार बार कुरान की आयतें पेश किए जा रहे हैं, समझ लो, मान लो, तस्लीम कर लो, हर तरीके से नबी उनको समझा रहे। लेकिन कौम वाले हैं कि जो मुसीर है, हम नहीं तस्लीम करेंगे, हम नहीं मानेंगे, वो एक ही बात पे तुले हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, वहां ना तलवार चलने वाली है, वहां ना तीर चलने वाला है, वहां बात सिर्फ ज़बान की है? ये मामला आ गया ना, ऐसा मामला कि जहां नबी बार बार कह रहे हैं, भाई सुनो, तुम हमारे पास आए हो जिस बहस करने के लिए, हम तुम्हें दलील दे रहे हैं। क्या दलील दे रहे हैं साहब? दलील दे रहे हैं हम तुम्हें कि जिस तरीके से आदम बगैर माँ बाप के हुए, वैसे ही कुदरत परवरदिगार का नाम है ईसा, ये का नहीं, वो अल्लाह के बेटे हैं। और ये समझा रहे, यहां तक कि आखिर में गुफ्तगू क्या हुई कि चलो मुबाहला कर ले, है ना। अब आप जानते हैं मुबाहला करने के लिए बात आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उस मुबाहले में सरकार खत्मी मर्तबा जिसे लेके जा रहे हैं, मकाम कौन सा है? तवज्जो चाहता हूं मेरे अज़्ज़ो। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िमीन। मैदान कौन सा है? मैदान मुबाहला नहीं है, फकत कि लफ्ज़ मुबाहला आप कह दें काफी हो जाए, नहीं नहीं, वो मैदान कौन सा है? वो मैदान अज़ाब के नाजिल होने का मैदान है। बात को पहचानिएगा, बात की जो अहमियत है उसे आप देखिए। अहमियत यह है कि यह मरकज ऐसा है कि जहां अज़ाब परवरदिगार आएगा। सुम्मा नब्तहिल, हम मुबाहला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर, यही ना है गुफ्तगू कि अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर। तो अज़ाब का मरहला है, और कायनात में कोई इंसान जहां अज़ाब आने वाला हो वहां बच्चों को लेके नहीं जाता, सबको लेके जाए। बोलो
اپنا زندگی داؤ پہ لگا دے گا مگر بچوں کو لے کے نہیں جائے گا. کیوں؟ اس سے کہ عذاب آنے والا ہے تو ایسے مقام پہ نہیں لے جائیں گے. لیکن سرکار ختمی مرتبت نے اس کے برعکس بچوں کو لیا. اچھا لے لیا تھا تو پیچھے کر لیتے, توجہ کریں آپ, پیچھے کر لیتے. کہا نہیں, گود میں حسین کو اٹھایا, انگلی پکڑی امام حسن کے سامنے, دونوں بچوں کو سامنے کر کے نبی نے بتا دیا کہ میں کائنات کو سمجھانا چاہتا ہوں عذاب جن کے چہرے دیکھ کے بھاگتا ہے. ایک صلوات بولے محمد پہچانو, عذاب جن کے چہروں کو دیکھ کر بھاگتا ہوں, انہیں پہچانو. بھائی صاحب تبری نے جو تاریخ لکھی وہ آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے نا, کہ انہوں نے جملے کیا لکھے, محتضنن بالحسین, حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے, آخذن بید الحسن, حسن کی انگلی تھامے ہوئے. پھر اس کے بعد وفاطمہ تو تمشی علی خلفہ, فاطمہ چل رہی ہیں نبی کے پیچھے, اور علی چل رہے ہیں فاطمہ کے پیچھے. اللہ نے فلسفہ پروردگار, عجب فلسفہ ہے بھائی. ہر مقام کے اوپر جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے, خیبر, خندق, احد, صفین, جتنی بھی ہے علی آگے ہے کہ نہیں آگے؟ علی ہر مقام پہ آگے ہے نا, تو علی ہر مقام پہ آگے, مگر مباہلہ میں علی سب سے پیچھے. بھائی عجب معاملہ ہو گیا بھائی, جس چیز کو آگے رکھا گیا ہر جگہ آج پیچھے کیوں رکھ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ زمانہ یہ کہتا کہ علی کو, شاید راضی ہو کہ علی کو اگر آگے رکھ دیتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ نبی جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لہذا علی کو سامنے لے کے آئے. فاتح خیبر بھائی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے, بڑے بڑے بھاگ جاتے تھے, اگر یہ بھاگ گئے تو کون سی پریشانی کی بات ہے؟ چہرے علی کو دیکھا تھا, بھاگ گئے. ممکن ہے کائنات کر لکھتی کہ علی کا چہرہ دیکھ کر بھاگ گئے. نبی نے کہا نہیں, آج میں علی کو سامنے نہیں رکھوں گا کہ جملہ یہ کہا جائے علی کا چہرہ دیکھا تو بھاگ گئے. میں بچوں کو سامنے کر رہا ہوں. میں نے کہا نبی کیوں بچوں کو سامنے کرے؟ کہا میں کائنات کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا یہ ایسے سچے چہرے ہیں کہ جہاں تلوار کی بھی حاجت نہیں ہے, بلکہ انہیں دیکھ کر کے مجمع خود پیچھے ہٹ کے بتا رہا ہے پہچانو حسین کون ہے, پہچانو حسن کون ہے. عزیزان محترم, بس میں نے گفتگو تمام کی. آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اس ایک جنگ کے اندر سرکار ختمی مرتبت نے مولا حسین کو سامنے رکھا تاکہ زمانہ سمجھے کہ سچ اور جھوٹ کے فلسفے میں صداقت کہاں ہے اور کذب کہاں ہے. حسین سچائیوں کا نام ہے, اور اگر حسین سچائیوں کا نام ہے تو یاد رکھنا اسلام سوائے سچائی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اب جب میں نے جملہ کہہ دیا تو میں اس جملے تک آپ سے چاہتا ہوں توجہ بھی تھوڑی سی, کہ اسلام سوائے سچائیوں کے کسی اور شے کا نام نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے پاس صداقت پائی جائے. لفظیں بدل دوں, مسلمان نہیں, حسینی وہی ہے جو سچا ہو, جھوٹا نہ ہو. حسینی وہی ہے جو سچا ہو, جھوٹا نہ ہو. صداقت کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے کائنات کو بتا دیا کہ میرے دروازے پہ آنے والے جھوٹ کے پیروکار ہو جائیں, ممکن ہی نہیں ہے. میرے پیروکار جب بھی ہوں گے تو وہ سچ کے پیروکار ہوں گے. اور اسی منظر کو کربلا تک حسین نے واضح کیا تھا. دیکھو وہ جو ہمارے لشکر سے دور دور ہے وہ بھی صداقت کو دیکھ کر ہمارے لشکر میں خود بخود آ رہا ہے. میں نے بلایا نہیں ہے, یہ خود آ رہا ہے میرے لشکر کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ حسینی وہی ہے کہ جو سچ کو سمجھ لے اور صداقت کے اوپر اپنے قدم کو استوار کر لے. تو حسین اور اسلام اس منظور کو انشاءاللہ کل سے پھر آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. بہت زیادہ وقت لینا آج مقصود نہیں ہے, یوں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں 15 گھنٹے,
कम से कम फ्लाइट में बैठे ही हूँ, लिहाजा ताकत भी उतनी नहीं पाता अपने अंदर। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पे। और जिजान मोहतरम, मौला हुसैन, इस मुहर्रम की अजमत को हमें समझना है। कसम खुदा की ये फर्श अज़ाब बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक आया है। फलक पे हिलाल मुहर्रम नमूदार हो चुका है, आप और हम सब मगमूम हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि जानते हैं कि मेरा मौला हुसैन पूरे घर के साथ मुसीबतों में घिरने के लिए, कुर्बानियां देने के लिए आगे बढ़ गया। करबला की सरजमीन पर हुसैन इस्लाम को बचाने आ रहा है। मदीने में जिस वक्त ये इस्लाम हुसैन से मुतालिबा कर रहा था, आका हुसैन, मेरा सीना कमजोर हो चुका है, मेरे बाजू नातवा हो रहे हैं। हुसैन ने आवाज दी, मैं लेके चल रहा हूं ऐसे बाजू को जो तुम्हें हमेशा के लिए कुव्वत अता कर देगा। मैं ऐसे सीने को लेके चल रहा हूं कि जो तुम्हें हमेशा के लिए तकवीत अता कर देगा। और इन सारी चीजों को मैं लेकर के करबला के मैदान में आ रहा हूं। अजीजान मोहतरम, मुझे कुछ कहना नहीं है, इसलिए कि मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, मसाइब तो एहसास का नाम है। किसी शायर ने खूब अच्छी तरीके से बात कही, लुटा नबी का भरा घर इसी मुहर्रम में, हुए शहीद 72 इसी मुहर्रम में, खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को, खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को बतूल आती है घर घर इसी मुहर्रम में। जज़ाकुमुल्लाह। आज जमाना है कि जिसमें बतूल हर एक के घर आती है। लाओ मेरे लाल का पुरसा मुझे अता करो। अल्लाह अकबर। कौन? हुसैन, वो फातिमा का जिगरबंद हुसैन कि जिसकी आंखों में फातिमा ने कभी अश्क न देखे, कभी आंसू न देखे। ये मेरे अजीजों, उसी हुसैन की आंखों में करबला के बन में कितने मकाम पे आंसू आए हैं, कौन बता सकता है? आजा पूछे रूहे फातिमा कितना तड़पती होगी कि जब हुसैन की आंखों में आंसू आता होगा। अरे जवान मारा गया, हुसैन की आंखों में आंसू आया। अली अकबर मारा गया, हुसैन की आंखों में आंसू आया। अजीजों, ये सारी मंजिल मगर जानते हैं जिस वक्त हुसैन की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू आए, अरे कौन सा मौका? जब एक बहन ने आके कहा, अरे माँ जाए किधर जा रहे हो? कहा आखिरी रुखसत के लिए जा रहा हूँ आजादारो। आप गौर किएगा, बीबी ज़ैनब से एक मरतबा जैसे ही हुसैन ने ये जुमले सुने, एक मरतबा ज़ारों का तार रोने लगे, कहने क्या ए भैया हुसैन, तुम जा रहे हो ना, जाओ, लेकिन मुझे एक माँ की वसीयत याद आ गई। कहा क्या हो गया? कहा माँ की वसीयत आ गई, करीब आ जाओ। करीब बुला लिया। करीब बुलाने के बाद एक मरतबा मौला हुसैन के गले का बोसा ले लिया। अरे जैसे ही बोसा लिया, पूछा ज़ैनब ये क्या? कहा अम्मा ने कहा था फातिमा। अरे ज़ैनब, मैं करबला में न रहूंगी, मेरा हुसैन का बोसा ले लेना। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम में करबला के। मैं नहीं बता सकता कि इस मौके के ऊपर बीबी ज़ैनब के पास जब हुसैन रो रहे थे तो रूहे फातिमा कितना रो रही थी, कितनी फरियादी थी। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो, ये चांद रात है ना, आप और हम सब बैठे में मातम करने के लिए मौला हुसैन का। इंशाअल्लाह मसाइल सुनेंगे, गिरिया करेंगे, लेकिन इस रात में आले मोहम्मद के घर में आफत क्या आती थी, आप जरा गौर करें। तारीख गवाह है कि जितने इमाम हमारे जिंदा रहे, हर इमाम की कैफियत ये थी, इधर चांद दिखाई दिया, इधर घर में फर्श आज़ा बिछा ली। अरे जाकिर को बुला के मिंबर पे बैठाया, जाकिर ने मसाइब शुरू किया, इमाम ने गिरिया करना शुरू किया। अल्लाह, ये मौला ऐसा क्यों? कहा मुझे अपने झटके मसाइब बड़े पसंद है। मेरा
میرا جد غریب تھا، میرا جد مظلوم تھا، جزاکم اللہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ مرش ادا جو بی بی زینب کی دین ہے، جو سید سجاد کی دین ہے، اسے ائمہ کرام نے بڑا سنبھالا۔ کس طریقے سے سنبھالا وہ سب آپ کے پیش نظر میں آخری بات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب 8ویں امام نے اس فرش اعضا کو سنبھالا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ یقین جانیے وہ منظر جب بھی تاریخ کے اندر پڑھتا ہے انسان دل بھر آتا ہے۔ ارے مولا ایک مرتبہ خود بیٹھ گئے فرش اعضا کے کنارے، ذاکر کو بلایا، ذاکر سے کہا ممبر پہ جاؤ۔ ارے جیسے ہی زیبل ممبر پہ آنے لگا مولا نے ایک مرتبہ ٹھہرو، ارے پردہ برابر کیا، اپنی بہن سے کہا بیٹھو، مصائب حسین شروع ہوئے۔ اے عزیزانو سنو گے، جیسے ہی جوان کے مصائب پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ تاریخ نے آواز دی، مولا نے کہا ذاکر ٹھہر جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری بہن بے ہوش ہو گئی، میں صرف اتنا کہوں گا ارے منظر دیکھا نہ تھا صرف سنا تھا تو بے ہوش ہو گئی۔ ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، ہائے ربا۔ ارے کربلا کے بن میں ایک ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے بڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جو مقروض و قرض سے سبکدوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھ سے واسطہ ہے آل محمد کا، صرف اتنا تقاضا ہے ان آنکھوں میں اتنی طہارت عطا کر دے کہ آنسو رومال فاطمہ کی زینت بن جائے۔ اے میرے پروردگار ہمارا وارث جو پردہ غیب ہے، جو اس صحیح آزادار ہے اس غم کا، اس کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ گزری جو قتل سے زینب جگر فگار، آنکھیں لہو لہو تھی، بدن پر غموں کا بار، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار، ارے کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار، کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، ارے لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی، ہے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بے
بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا 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 بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ایک دل کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے ارے چھپتے نہیں چھپانے سے ارے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن برچھی برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی ارے کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سرغ شہید کا گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن عاصم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی سحر سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبی ایک شب بھی رہنے پائی نہ جس کی دلہن دلہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی
میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے وہ منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہے شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلہ، ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، مومنین کرام تعمیل حکم میں نو پیش کر رہا ہوں۔ زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیاں تھی چہرے تھے زرد غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، ارے بابا چچا کہاں ہیں، لائے ہو کیوں علم کو، بابا چچا کہاں ہیں، لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی، یہ پوچھتی تھی بچی، لپٹی شہ امم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر، الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر، الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر، مشق سکینہ بھی، مشق سکینہ بھی
سلک علم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے ایک حشر سا بپا ہے، ارض و سما ہے لرزاں، ایک حشر سا بپا ہے، ارض و سما ہے لرزاں، آہو بکا کا طوفان، آہو بکا کا طوفان ہے، آہو بکا کا طوفان اٹھتا ہے وہ حرم سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے بچی نے ماں سے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہو، بچی نے ماں سے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہو، ہے، بچی نے ماں سے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہو، منہ نہیں ملیں گے، ہائے منہ نہیں ملیں گے، کیا پھر نہ آ کے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے بھائی سے بھائی بچھڑے، جس کا تو اس کی حالت، بھائی سے بھائی بچھڑے، جس کا تو اس کی حالت، درد آشنا سے پوچھو، درد آشنا سے پوچھو، درد آشنا سے پوچھو، یا پھر انیس غم سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے حسین 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 شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، کو پیام شہ مظلوم سنا دے، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، صدا سے دل باطل کو ہلا دے، جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے
मातम शबीर बिछा दे, रहमत गम शबीर की घर तुझको खुदा दे, गम शबीर की घर तुझको खुदा दे, और दुनिया को पयामे शह मजलूम सुना दे, पयामे शह मजलूम सुना दे, मातम की सदा से दिल बातिल को हिला दे, की सदा से दिल बातिल को हिला दे, पर्दा जो निगाहों पे है दुनिया की हटा दे, घर घर में सब मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, है मर्द वही करके जो वादे को निभा दे, वही करके जो वादे को निभा दे, एक सर की जरूरत हो 72 का गला दे, जरूरत हो 72 का गला दे, बाजुए अलमदार बहनों की निदा दे, अलमदार बहनों की निदा दे, जो कुछ भी हो सब राह मोहब्बत में लुटा दे, इतना दे के बदले में खुदा सोचे के क्या दे, सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, दुनिया में सदा बन के रहो हक के पयामी, सदा बन के रहो हक के पयामी, और जालिम के मुखालिफ रहो मजलूम के हामी, मुखालिफ रहो मजलूम के हामी, आमाल को खा जाती है ईमान की खामी, को खा जाती है ईमान की खामी, हर एक को मिलती नहीं सरवर की गुलामी, नेमत ये मयसर है उसे जिसको खुदा दे, सफे मातम शबीर बिछा दे, सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, बतलाओ के शबीर सा रहबर न मिलेगा, शबीर सा रहबर न मिलेगा, कौनैन में इनका कोई हमसर न मिलेगा, इनका कोई हमसर न मिलेगा, सरदार जिना साकिए कौसर न मिलेगा, जिना साकिए कौसर न मिलेगा, इस घर के सिवा और कोई घर न मिलेगा, जिस घर पे फरिश्ता भी गदा बन के सदा दे, सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, मुमकिन न हुआ करके जो सरवर ने दिखाया, हुआ करके जो सरवर ने दिखाया, खुशनूदिए मौला में भरे घर को लुटाया, मौला में भरे घर को लुटाया, अकबर को उठाया कभी असगर को सुलाया, उठाया कभी असगर को सुनाया, शबीर ने सरदे के जमाने को बनाया, जिंदा है वही मौत की गर्दन जो झुका दे, सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, घर घर में सफे मातम शबीर बिछा दे, चेहरे पे मले खून का दम तेज बढ़ा है, खून का दम तेज बढ़ा है, चेहरे पे मले खून का दम तेज बढ़ा है, खून का दम तेज बढ़ा है, एक नन्ही सी मैयत को कलेजे से लगाए,
को गले से लगाए। ये कौन चला जाता है गर्दन को झुकाए, चला जाता है गर्दन को झुकाए। बादल पे है खैमे के कहीं देख न पाए, फिजा से कहो खैमे के पर्दे को गिरा दे। घर में सफेद मातम शबीर बिछा दे, घर में सफेद मातम शबीर बिछा दे, घर में सफेद मातम शबीर बिछा दे। है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। मस्की रचदालो के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। शेर जवाब पिसरे है दर करा, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। शान से बाबा का अलम तूने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। रचदाला के तू घर नहीं आया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। शेर जवाब पिसरे दर करा, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक ज़बानों पे अलमदार, अलमदार। अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। अब तक ज़बानों पे अलमदार, अलमदार। اللهم صل آغاز اللهم الأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. اللهم الأن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت